یقین جانیے آج حکومت اگر فیصلہ کر لے کہ کسی بھی جھوٹے الزام کے اوپر جو ہے وہ سخت سزا دی جائے گی تو عدالتوں میں 50% کیس جو ہے وہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو مقدمات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہیومن رائٹس میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہیومن رائٹس میں بات کریں گے سیالکوٹ میں ہونے والے اس اندوناک واقعہ کی، جس میں ایک سری لنکن شہری جو جنرل مینیجر تھے راجکو فیکٹری میں، ان کو ایک فیکٹری کے جو امپلائیز تھے ایک ہجوم کی شکل میں انہوں نے اس کو مار دیا اور پھر اس کے بعد اس کی لاش کو جو ہے وہ جلا دیا گیا۔ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ بڑا دکھ اور تکلیف دینے والا واقعہ ہے، اور حیرانی اس بات کی ہے کہ جو وہاں پہ اسپیکٹیٹرز ہیں، جو وہاں پہ لوگ ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں، اور نعرے لگا رہے ہیں یہ کام کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کے، جو رحمت اللہ العالمین ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہم سب کے لیے ایک مینارہ نور ہیں، جن کی ساری تعلیمات پیغمبر اسلام کی امن کی ہے، محبت کی ہے، رواداری کی ہے، بھائی چارے کی ہے، ان سے یہ منسوب کر کے اور اس طرح کا فیل کرنا یہ اور بھی دکھ اور تکلیف دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حبشہ سے ایک وفد آیا جو عیسائی وفد تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک دیکھیے کہ انہوں نے مسجد نبوی کے دروازے کھول دیے، اور عبادت انہوں نے جو عیسائی مشن تھا انہوں نے اپنی کرنی تھی، لیکن اپنے طریقے کے مطابق کرنی تھی، لیکن مسجد نبوی میں انہوں نے اپنی عبادت کی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا چہرہ، اور یہ ہے تعلیمات آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جہاں رب تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین کا لفظ کہنا پسند فرمایا، وہاں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت العالمین کے لفظ کو پسند فرمایا۔ تمام جہانوں کے لیے رحمت، جن کی ذات مبارکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت کا درجہ رکھتی ہے، رحمت کی حیثیت رکھتی ہے، مجھے بتائیے کہ اس کے ماننے والے کیا اس طرح کا فیل کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس دھرتی کے اوپر، یہ دھرتی جس میں صوفیاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جو امن کی تعلیمات تھی، جو رواداری کی تعلیمات تھی، جو بھائی چارے کی تعلیمات تھی، ان تعلیمات کو عام دیا اور ان تعلیمات کو رواج دیا۔ یہ دھرتی جو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی دھرتی ہے، جو حضرت مادو لال حسین کی دھرتی ہے، جو حضرت امام بری کی دھرتی ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام کی دھرتی ہے، اس دھرتی کے اوپر اس طرح کا فعل رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اور یہی خطہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ جو دہشت پسندی آئی ہے، یہ جو انتہا پسندی آئی ہے، یہ جو اذیت پسندی آئی ہے، یہ جو اب آئی ہے، پہلے یہاں پہ ہمیں نہیں ملتی، بلکہ تاریخ کے اوراق گردانیے تو ہمیں اس سارے خطے میں، حتیٰ کہ
ہندو، مسلم، سکھ، ان کے درمیان بھی ایک بھائی چارے کی فضا ملتی ہے، اور یہ تینوں کمیونٹیز اس خطے میں امن اور سکون سے رہ رہی تھی، اور یہ سارے کا سارا خطہ امن، بھائی چارے، رواداری کی ایک اعلیٰ مثال تھا پوری دنیا کے اندر۔ لیکن یہ ایسا کیا ہوا؟ کون ذمہ دار ہے؟ اس سوال کو اگر انٹرٹین کرے تو لگتا یہ ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی طرح اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم سب نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ حکومت پر تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ پر تو ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرے۔ سماج میں جو ہے وہ یہ ڈویژن جو ہے وہ ختم کرے، یہ جو انتہا پسندی کی سوچ ہے یہ اس کو ختم کیا جائے، اور رواداری کی سوچ کو عام کیا جائے، صبر و استقامت کی سوچ کو عام کیا جائے، برداشت کی سوچ کو عام کیا جائے۔ اور اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اب بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں نا، داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں۔ اب اس واقعے کے اثرات دیکھیے کہ عالمی سطح پر ہمیں کیسا سمجھا جا رہا ہے۔ اسلام جو سراسر امن کا دین ہے، بھائی چارے کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، جو 24 گھنٹوں میں جو بھی مسلمان نماز ادا کرتا ہے، وہ اپنے دائیں جانب اسلام بھیجتا ہے، بائیں جانب اسلام بھیجتا ہے، اس طرف بھی پیس ہے، اس طرف بھی پیس کی بات کرتا ہے، ہر طرف پیس بھیجتا ہے، جس کا سارا مطلب ہی پیس ہے۔ اس پیس کے ریلیجن کو یہ اذیت ناک بنا دیا گیا ہے۔ It's very unfortunate۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ اسلام کو تشدد کے ساتھ اس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، اس کو جوڑا جا رہا ہے تشدد کے ساتھ، جبکہ اسلام ایسا نہیں ہے۔ برنرڈ شاہ نے شاید اسی لیے کہا تھا، یہ جو واقعہ سامنے آیا ہے، انگریزی ادب کے بہت بڑے پلے رائٹ ہیں اور ڈراماٹسٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اسلام دنیا کا واحد بہترین ریلیجن ہے، لیکن جو اس کی پریکٹس کرنے والے جو مسلمان ہیں ہم، وہ اس کی شاید نصف بھی اس کی پریکٹس نہیں کرتے، وہ حقیقی معنوں میں اس کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ تو آج گریبان میں جھانکنا ہوگا ہم سب کو۔ ہماری جو اکانومی کا لاس ہوا اس واقعے سے، اور جو لاس ہو رہا ہے اور ہوگا آنے والے دنوں میں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہی سوچ ذمہ دار ہے اس کی۔ اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کے، وہ پوری دنیا میں بستے ہیں، اوورسیز پاکستانی۔ مجھے یہ بتائیے کہ ان کے لیے کتنا بڑا کوسچن مارک ہوگا اوورسیز کے لیے، جب وہ باہر نکلیں گے تو پھر ان کو جب انتہا پسند کہا جائے گا، اور جن کے بل بوتے کے اوپر ہمارا ریونیو چلتا ہے، حکومتیں چلتی ہیں، جب ان کے ریمیٹنسز کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ حکومت پاکستان کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جانا چاہیے۔ ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے اس وقت۔ قوم کو اس وقت ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے، انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے، یہ اذیت پسندی کو ختم کرنے کے لیے ایک نیشنل کنسنسس ہو، اور کنٹرول کی جائیں یہ چیزیں ساری، اور یہ اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ جھوٹا الزام جب کوئی لگائے تو اس پر سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ جو جتنے بھی کیسز پاکستان میں ہوئے ہم نے دیکھے، اور ان کے پیچھے موٹو کیا تھا، وہ اگر آپ پڑھیں تو پھر بات سامنے آتی ہے کہ موٹو کچھ اور تھا، لیکن
اس کے ضمن میں جو ہے وہ لا کے انہوں نے آدمی کو جو ہے وہ یا خاتون کو جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا، ٹارگٹ کیا۔ لہٰذا ایک نیشنل کنسنسس ہو اور اس میں پیس کریکولم انٹروڈیوس کروایا جائے، پیس کا سبجیکٹ جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں پڑھایا جانا چاہیے، پیس کا لیکچر عام ہو، جو مسجدوں ممبروں پر بیٹھنے والے جو علماء کرام ہیں وہ پیس کی تعلیمات عام کریں، وہ امن کی تعلیمات عام کریں۔ جب تک امن کی تعلیمات عام نہیں ہوں گی، جب تک ہم امن کی بات نہیں کریں گے اور امن کی عملی شکل کا مظاہرہ نہیں کریں گے، پاکستان میں امن نہیں آ سکتا۔ اور جب تک ہم جھوٹی ایف آئی آروں کے اوپر، جھوٹے الزامات کے اوپر جب تک ہم سزا نہیں دیں گے اور سخت سے سخت سزا نہیں دیں گے، یقین جانیے آج حکومت اگر فیصلہ کر لے کہ کسی بھی جھوٹے الزام کے اوپر جو ہے وہ سخت سزا دی جائے گی، کوئی بھی کسی قسم کا بھی مقدمہ ہو، تو عدالتوں میں 50% کیس جو ہے وہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو مقدمات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ جو جھوٹی شہادتیں ہوتی ہیں، یہ جو جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں، اس سب کے باعث جو ہے وہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ لڑکھڑا رہا ہے اور ہم نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ انسانی حقوق کا یہ مسئلہ ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا اس دعا کے ساتھ کہ ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ حقیقی معنوں میں ایک امن پسند شہری بنے، اور جو حقیقی تعلیمات تھیں، اللہ رب العزت کی جو تعلیمات ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، اور جو بزرگان دین نے اس خطے کے جو صوفیہ کی تعلیمات تھیں، ان کو ان کے حقیقی سپرٹ میں اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد